السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ احباب گرامی قدر، دنیا کے اندر 100 میں سے 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ 10% جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان میں سے 5 لوگوں کی نماز سرے سے قبول ہی نہیں ہوتی۔ جن کی قبول نہیں ہوتی ان کی وجوہات کیا ہے، کیا وجہ ہے، کس بنا پر ان کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ نماز تو وہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین ان کی نماز قبول نہیں کرتے۔ اس کی پہلی وجہ، پہلا وہ شخص جس کے عقیدے میں شرک ہے، عقیدہ توحید نہیں، شرک پر اس کا عقیدہ بنا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس کی نماز قبول نہیں کرتے۔ نماز تو درکنار، کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ حج بیت اللہ ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، عمرہ ہو، صدقہ خیرات، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، بڑی بڑی عبادتیں وہ کریں، اگر عقیدے میں شرک ہے تو اللہ رب العالمین یہ ساری کی ساری عبادت ضائع کر دیں گے اور ضائع کر دیں گے، اور انسان کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں وہ مکے کے مشرکوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ حج بیت اللہ بھی کرتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلاتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کی یہ ساری کی ساری عبادتیں ضائع کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ حج کرنے کے ساتھ ساتھ، حاجیوں کو ستو پلانے کے ساتھ ساتھ، ان کے عقیدے میں لات، منات، عزا، حبل، ان کی بھی ساتھ ساتھ عبادت کرتے تھے۔ یعنی جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ دوسرے تیسرے کی بھی عبادت کرے، کیونکہ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ روزی روٹی کا مالک ہے، اللہ کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے۔ ان ساری چیزوں کو صرف ایک اللہ کو ماننا ہے۔ اگر کسی دوسری کی طرف یہ نسبت ہو گئی کہ فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی غریب نواز ہے، فلاں بھی گنج بخش ہے، تو میرے محترم عزیز بھائیو، اس وقت اللہ رب العالمین کے ساتھ شراکت داری ہوئی تو انسان کی عبادت تباہ و برباد ہوئی۔ تو نماز کی قبولیت کے لیے، عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صاف ستھرا، شفاف ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا نام ترتیب کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر آپ سے بھی نہ انجانے کوئی گناہ، کوئی شرک سرزد ہو جاتا، میں تمہارے بھی اعمال ضائع کر دیتا، تمہیں بھی اس بات کا علم نہیں ہونا تھا۔ جہاں نبیوں کی تربیت یہ ہو رہی ہے، نبیوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، تو پھر میں تو کس باغ کی مولی، ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو داتا بنائیں، ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو غریب نواز سمجھے، ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود سمجھیں، تو میرے محترم عزیز بھائیو یہ بہت ہی کبھی اور گھناؤنا جرم ہے۔ آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی اللہ رب العالمین نے یہ کیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نماز کی قبولیت کے لیے پہلی شرط انسان کا عقیدہ توحید بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر عقیدے میں ذرہ برابر بھی شرک آیا تو عبادتیں تباہ و برباد۔ تو آج 5% 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے 5% جن کے لوگ
جن کی نمازیں اللہ قبول نہیں فرماتے، ان 5% کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں شرک ہے۔ نمبر 2، نماز تو پڑھتے ہیں، رکوع تو کرتے ہیں، سجدہ تو کرتے ہیں، قیام تو کرتے ہیں، تشہد میں تو بیٹھتے ہیں، بڑی پاکیزہ اور صاف شفاف، بڑے ہی خشوع خضوع کے ساتھ نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ خلاف سنت نماز ادا کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا، اس سے ہٹ کر کے جو لوگ نماز ادا کرے گا اس کی نماز قبول نہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آتا ہے، وہ نماز پڑھ کے آتا ہے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کر کے نماز۔ 3 مرتبہ یہ عمل، حالانکہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہ شخص وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، سلام پھیر، یعنی سارے ارکان پورے کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، جبکہ سامنے نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کے باوجود کیا فرمایا؟ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی کہ وہ نماز تو پڑھتا تھا، رکوع تو کرتا تھا، سجدہ تو کرتا تھا، تشہد میں تو بیٹھتا تھا، سلام تو پھیرتا تھا، لیکن اس کا ایک ایک رکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق، نہ رکوع ٹھیک کرتا تھا، نہ سجدہ ٹھیک کرتا تھا، نہ قیام ٹھیک کرتا تھا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے نماز، یعنی اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے جو نماز خلاف سنت ادا کرتا ہے گویا کہ وہ نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیو، وہ اس شخص نے، اس صحابی نے ہم سے تو بہتر نماز پڑھی ہوگی نا، تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر کے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کو یہ طریقہ بتلا دیا، اطمینان کے ساتھ، پرسکون خشوع خضوع کے ساتھ رفع الیدین کرنی ہے، احسن انداز سے ہاتھ باندھنے ہیں، کہاں باندھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھنی ہے، آخری تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ سارے ارکان پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوں گے۔ قرآن و حدیث میں نماز کا طریقہ موجود ہے، اس کے مطابق جو عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، نماز قبول ہوگی۔ جو خلاف سنت پیارے پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز ضائع ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ سامعین حضرات، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ جو بندہ سمجھے کہ پیارے پیغمبر کی اطاعت کے بغیر کامیابی مل جائے گی، تو میرے محترم عزیز بھائیو، وہ بندہ خام خیالی میں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے پاس 3 لوگ آئے، انہوں نے پیارے پیغمبر کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر کی عبادت کا تصور ان کے سامنے رکھا، انہوں نے عزم کر لیا کہ آج کے بعد میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، ساری زندگی روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں زندگی میں شادی نہیں کروں گا۔ تیسری نے کہا میں رات بھر سوؤں گا نہیں، میں نوافل ہی پڑھتا رہوں گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو خبر ہوئی، نبی علیہ السلام نے ہنگامی میٹنگ بلا کے ان سے پوچھا کیا تو آپ نے یہ 3 لوگوں نے یہ عزم کیے ہیں؟ جی یا رسول اللہ کیے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری خلاف سنت کام کرے گا، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات بھر قیام بھی کرتا ہوں اور رات بھر سوتا بھی ہوں، میں یہ سارے کام کرتا ہوں۔ میرے محترم عزیز بھائیو، کوئی کتنا ہی خوبصورت عمل کرے، اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اس نیک عمل، اس عمل پر مہر نہیں ہے، تو جتنا مرضی پاکیزہ عمل ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہے۔ نمبر 3، جن لوگوں کی اللہ رب العالمین نماز قبول نہیں فرماتے، وہ تیسرا شخص وہ ہے جو حرام کھاتا ہے، اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے۔ ایسے بندے کی اللہ رب العالمین کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتے۔
نہ نماز قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ نوافل قبول ہے، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، رفاہی عامہ کا کام اور فلاحی انسانیت کا کام، یہ سارے کے سارے بڑے پائے کے عمل ہے۔ اگر اس کا کاروبار حرام کا ہے، سودی کاروبار ہے، لوگوں کی ناجائز لوگوں سے مال لیتا ہے، وہ حرام کا پیسہ ہے، حرام کے مال سے پلا ہوا پیٹ، جسم پلا ہوا، اللہ رب العالمین اس کی عبادت نہیں قبول کرتا۔ کیونکہ پیغمبروں کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاکیزہ کھانا ہے، طیب کھانا ہے، نیک اعمال کرنے۔ تو پھر میں کس بات کی مول، ہماری گاڑی سود پر چلتی، ہمارا مکان، ہمارا پلاٹ سود پر بنا ہوا ہے، ہمارا کاروبار سود پر چلتا ہے، لین دین ہمارا سود پر چلتا ہے، تو بتلائیے ہمارا پاکیزہ کھانا کہاں ہے؟ یطیل السفر، پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک لمبا سفر کر کے بندہ یمد یدیہ الی السماء، وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر لیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ربی یا ربی یا، اپنے رب کو پکارتا ہے، رب کے سامنے آہو بکا کرتا ہے، آوازیں دیتا ہے، آواز آتی ملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا پینا حرام کا ہے، تیرا پہنا حرام کا ہے، وغذی بالحرام، حرام کے لقمے سے تیرا جسم پلا ہوا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، بتلا تیری دعا کیسے قبول؟ تو سمجھ آئی، اگر پیسہ لگا کر کے بیت اللہ میں چلا جائے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے چمٹ کر کے رو رو کے اللہ کے سامنے التجا کرے، اگر اس کا سود کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، حرام کا مال ہے، تو بیت اللہ میں جانا، غلاف کعبہ پکڑنا، دعا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو نماز کی قبولیت کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ انسان کا رزق پاکیزہ ہو، رزق اعلیٰ قسم کا ہو، تھوڑا ہو، پاکیزہ ہو، طیب ہو، پھر اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں نماز۔ نمبر 4، دکھلاوے کی نماز اللہ قبول نہیں کرتے۔ نمبر 5، بے توجہی سے نماز پڑھی ہوئی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ نمبر 5، دو مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑے میں ہے، قطع تعلقی میں ہے، وہ نمازیں ادا کرتا ہے، بغیر صلح کے اللہ قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 6، بیوی اور خاوند کے درمیان لڑائی جھگڑا، ایسی حالت میں بھی اللہ رب العالمین نماز قبول نہیں کرتے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ بہت لمبی فہرست ہے، تو میرے محترم عزیز بھائیو، جو مین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان پر اپنی بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت میں یقین تب ہوگا جب ہمارا عقیدہ توحید ہوگا، ہماری ایک ایک عادات پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق، ہمارا لقمہ پاکیزہ ہوگا، ہماری اولادوں کے پیٹ میں پاکیزہ لقمہ جائے گا۔ آج لوگ شکوہ کرتے ہیں ہماری اولادیں نافرمان ہیں، ہماری بیٹیاں ہماری نافرمان ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو پاکیزہ رزق نہیں دیا۔ تو یہ پاکیزہ رزق دیا ہوتا تو آج ہماری اولادیں، ہماری اولاد فرما بردار ہوتی۔ میرے محترم عزیز بھائیو، اور بھی دیگر بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن ان 3 چیزوں پر بندہ غور کرے تو اللہ رب العالمین دوسری چیزوں کو ٹھیک کر دے گا۔ عقیدہ توحید، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور پاکیزہ رزق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔